لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرين. اس دینی ادارے میں ایک دفعہ پھر حاضری کا موقع ملا اور وارثین علوم نبوت کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین. عزیزان گرامی، نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. آج کی اس پہلی نشست میں تقریری مقابلے میں ہمیں حاضر ہو کر اور آپ ہوا. اساتذہ نے بھی یقیناً آپ پر محنت کی اور آپ نے بھی جی لگا کر اپنے اپنے موضوع پر تیاری کی. اللہ تعالیٰ مزید برکتوں سے نوازے. رزلٹ کے حوالے سے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی، جیسا کہ ہمارے برادر مکرم شیخ یزدانی حافظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ ایسے معاملے میں فیصلہ کرنا، ججمنٹ کرنا، وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے. سب نے ہی تیاری کی، خوب تیاری کی، بہت اچھی تیاری کی. میں اپنی طرف سے اور اپنے بھائیوں کی طرف سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے. ہم نے اپنی اپنی فہم کے مطابق جو ہم نے محسوس کیا نمبر دینے کی کوشش کی. آخر یہ ڈیوٹی ذمہ داری ادا کرنی تھی. تو اعلان کرنے سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ رزلٹ جو ہے وہ اکثر بھائیوں کی توقع کے خلاف ہے. اکثر بھائیوں کی توقع کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہر مقرر کی یہ خواہش ہوگی کہ میں فرسٹ آؤں، لیکن ایسا ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے. اس لیے تینوں گروپوں میں سے اول، دوم اور سوم کی حیثیت سے ہم نے درجہ بندی کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم اس میں انصاف قائم کر سکے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر کہیں ہم سے بشری تقاضے کے مطابق کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے اور آپ بھی ہمیں درگزر کریں. یقیناً آپ نے بہت اچھی تیاری کی تھی. جی تو چاہتا تھا کہ سب کو ہی فرسٹ قرار دے دیا جائے، اور یہ ایسا کرنا ذرا مشکل تھا. تو بہرحال گفتگو کو مختصر کرتے ہیں، پھر آپ سے انشاءاللہ عصر کے بعد ملاقات دوبارہ ہوتی ہے. پہلا گروپ جس میں قیام امن اور کیوں اور کیسے کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ہمارے اندازے کے مطابق اس میں سوم پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمارے بیٹے اسامہ سفیان. یہ اس گروپ میں تیسرے نمبر پر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے. اسی گروپ میں دوسرے نمبر پر آنے والے وہ ہمارے عزیز طالب علم اور بیٹے شمس الدین ہیں. انہیں بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں اپنے گروپ میں. اور اسی گروپ میں اب سب کے دل دھڑک رہے ہوں گے کہ اول کا نام کس کا آتا ہے. تو وہ ہیں خوش نصیب طالب علم عبد الرحمن. الحمدللہ میں ان تینوں عزیزوں کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرے گروپ میں جس میں عنوان تھا اصلاح معاشرہ میں علماء کا کردار، اس میں بھی ہمارے عزیزوں نے خوب محنت سے اور دلچسپی سے اور تیاری سے اپنی اپنی معلومات پیش کی. خود ہمیں بھی بعض چیزوں کا فائدہ ہوا. اس گروپ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد دانش. یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ پہلے نمبر پر ہے، یہ دوسرے سب ہی ماشاءاللہ اول ہی ہیں، لیکن ایک درجہ بندی جو دنیا کا دستور ہے اس حوالے سے ہوئی ہے. سوم پوزیشن حاصل کی ہے محمد دانش نے. اور دوسرے نمبر پر اس گروپ میں آئے ہیں محمد عمران فیض ماشاءاللہ. اور اول درجہ میں جو آنے والے ہیں ہمارے خیال کے مطابق وہ سبھی اول ہیں انشاءاللہ.
رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنى عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ تو دوسرے گروپ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عزیز طالب علم سفیان اقبال۔ یہ ذرا کھڑے بھی ہو جائیں، اول پوزیشن حاصل پہلے سفیان اقبال پہلے گروپ میں تھے۔ عبد الرحمن کون عزیز ہیں یہ؟ عبد الرحمن کہاں ہیں؟ سفیان اقبال وہ ہے۔ سفیان اقبال یہ سامنے کھڑے ہیں، عبد الرحمن کہیں نماز کی تیاری میں چلے گئے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو ماشاءاللہ۔ تیسرا گروپ جنہوں نے قیام امن کیوں اور کیسے کے اصلاح معاشرہ میں مدارس کا کردار کے حوالے سے گفتگو کی ہے، سب کی گفتگو بہت اچھی تھی۔ اس گروپ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عامر رمضان، اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عزیز طالب علم سفیان منشا نے، اور اول پوزیشن حاصل کی ہے، اب کس کا نام لیں وہ ہے ماشاءاللہ نعمان نعیم۔ ذرا کھڑے ہو جائیں، نعمان نعیم ماشاءاللہ۔ ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں برکتیں فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔